حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق سے منقول ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد کر لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن و با حیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت و خائن دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہاری گناہ بری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قدرت کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ بیوی نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو بخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دل جمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز و باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار سیاہ فام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم و شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا اور پریشان ہو کر کہا، تیرا ناس ہو، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا؟ کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب کہ میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے جا اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے
اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے ہی کو تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا کہ یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا کہ میں اسے کبھی نہ بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی و احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ مستورات والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے اب واپس نہیں آ سکتا تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا عز و جل کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے۔ اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا اے اللہ کی دشمن، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک و پاک باز جرت مند عورت نے کہا تمہارا ناز ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ مجھے کوئی بیچے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا، بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور اس میں رہنے لگی۔ لیل و نہار یعنی رات و دن گزرتے گئے، وقت کی گاڑی بڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا اے لوگو، تم نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں ببرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس برے انداز میں کہا علیجا، حکم فرمائے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کیا علیجا، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا نیک سیرت صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کا راہی بن گیا۔
اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اپنی اس محسنہ کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ فام غلام آیا تو انہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ علیحدہ کر دیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تب ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم آپ ہماری ملکہ ہے۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار و خائن بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں آج بھی پاک دامن و محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم و شہوت پرست سیاہ فام غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ باحیا و پاک دامن خاتون نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی عز و جل کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ بحسن و خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔